سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا فرق سلیم صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بجٹ اب آنے والا ہے یہ بجٹ کوئی بہت ہی غیر معمولی قسم کا بجٹ ہوگا اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں شاید کچھ انقلابی پالیسیاں متعارف کرائی جائیں گی. خاص طور پہ آج کی بڑی خبر تو یہ ہے کہ کیش لیس اکانومی یعنی کرنسی نوٹوں کو کاروبار سے غائب کیا جائے گا اور پلاسٹک منی یا بینک ٹرانزیکشن یا آن لائن ٹرانزیکشن کی جائیں گی. تو کیا اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی پالیسیز کوئی ایسی شرائط یا ایسی انسینٹیوز دیے جا سکتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کرنسی نوٹوں سے ہٹ کر آن لائن اور بینکنگ ٹرانزیکشن کی طرف چلی جائے؟ شکریہ متی صاحب. دیکھیے جیسے آپ نے کہا بجٹ کو عمومی طور پہ بڑا پیچیدہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ہزاروں لاکھوں اعداد و شمار سامنے آتے ہیں. بات سمپل سی یہی ہے کہ حکومت آپ کو اپنی آمدنی کا تخمینہ بتا رہی ہے اور اپنے اخراجات کا تخمینہ بتا رہی ہے. اب اگر آپ صرف ان دو اعداد و شمار پہ ان دو فگرز کے اوپر غور کریں اور غور رکھیں تو آپ کو بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت کیا کرنے چلی ہے, آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دیکھیے ہمارے وزیر خزانہ جون کے مہینے میں اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سال حکومت پاکستان کی آمدن کا تخمینہ 20,000 ارب. آپ بہت خوش ہوتے ہیں 20,000 ارب حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائے. اور آپ اندازہ کیجئے پچھلے سال کی تقریر میں ایکچولی ٹائم کر رہا تھا اس کے کوئی 1.5 منٹ کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اس سال حکومت کے اخراجات کا تخمینہ 28,000 ارب. اب آپ ذرا غور کریں 20,000 ارب کی آمدن ہے, 28,000 ارب کے اخراجات ہیں, تو پھر 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ توقع لگائے بیٹھتے ہیں ایک ایسی اینٹیٹی سے جس کو 8,000 ارب روپے کا خسارہ. اب ہم توقع لگا بیٹھتے ہیں کہ جی بہت اچھے کام ہونے والے ہیں, پاکستانیوں کو کنسیشن ملنے والی ہے, رعایتیں ملنے والی ہیں. ایک ایسی اینٹیٹی جو 8,000 ارب روپے کا خود سے بتا رہی ہے آپ کو کہ نقصان کرنے والی ہے. اور وہ ہوگا کیا جب آپ کی 20,000 ارب کی آمدن ہے, 28,000 ارب کے اخراجات ہیں, تو یہ ظاہری بات ہے کہ آپ 8,000 ارب روپے چھاپیں گے. مدیثہ جب وہ چھپتے ہیں 8,000 ارب تو جو آپ کی جیب میں 1,000 روپے کا نوٹ پڑا ہے, جو آپ کی جیب میں 5,000 روپے کا نوٹ پڑا ہے, اس کی ویلیو بڑی تیزی سے گرتی. یعنی کہ 8,000 ارب ایک سال کے اندر حکومت پاکستان نے نئے نوٹ چھاپ دیے. ایک قسم کا اگر آپ لیگل ڈیفینیشن اس کو دیکھیں کہ اگر میں آپ کی مرضی کے خلاف آپ کی جیب سے پیسے نکال لوں تو یہ ڈاکے کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اگر آپ پاکستان پینل کوڈ میں جائیں گے تو آپ سوچئے کہ آپ کی مرضی کے خلاف حکومت نے 8,000 ارب چھاپا اور آپ کی جیب میں جو 1,000 روپے پڑا اس کی ویلیو گر گئی, یعنی کہ ڈاکہ پڑ گیا, آپ کی جیب میں جو 5,000 ہے اس کی ویلیو گر گئی. تو اس کا متبادل کیا ہے فاروق سلیم صاحب؟ آپ اگر وزیر خزانہ ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیے متبادل تو یہ ہے کہ آپ بھی بجٹ بناتے ہیں گھر میں متی صاحب. آپ سب سے پہلے اوپر اپنی تنخواہ لکھتے ہیں, اپنی آمدن لکھتے ہیں اور پھر اپنے سارے اخراجات اس آمدن کے اندر پورے کرتے ہیں. اب یہاں پہ میں 25 سال سے دیکھ رہا ہوں, کم از کم 25 سال سے وزارت خزانہ جو ہے وہ جب بجٹ بنانے پہ آتی ہے تو آپ یقین کیجئے وہاں پہ سب سر کے بل کھڑے ہوتے ہیں. یعنی کہ سر کے بل کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر لکھتے ہیں اپنے اخراجات اور پھر IMF والے جو ان کو بجٹ ڈیفیسٹ کی خسارے کی اجازت دیتے ہیں وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری یہ آمدن ہوگی. اب یہ سر کے بل کھڑے ہو کے کام کرنا جو ہے اس کو دور کرنا ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آمدنی لکھنی چاہیے اور اس کے بعد اخراجات. یہ ایسے ہی ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. سوال میرا وہی کہ اب اگر اس بجٹ کے اندر پلاسٹک کرنسی یا پلاسٹک منی جس کو کہیں اس کو اگر انٹروڈیوس کروانا ہے تو حکومت کو کیا کیا اقدامات لینے ہوں گے اس بجٹ کے اندر ہی, اور کیا یہ ممکن ہے پاکستان کے کاروباری کلچر میں؟
دیکھیں ممکن تو سب کچھ ہوتا ہے لیکن ٹوٹل ڈسرپشن بھی ہوتی ہے نا. پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ مانیٹائز اس طرح سے تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں ڈی مانیٹائز کر دیں اور ہر چیز جو ہے وہ پلاسٹک پہ لے جائیں, تو اس سے تو سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور اکانومی جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آ جائے. مگر کسی حد تک کوئی لیمٹس رکھ دیں کچھ چیزوں میں. آئی تھنک یہ ایک جو جس قسم کے ہمارے حالات ہیں اس میں تو یہ کوئی, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہوگا, کیونکہ ہمارے مسئلے اس دفعہ بہت گمبھیر قسم کے مسئلے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہوگا کہ ہماری جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت تیزی سے اوپر جائے گا, کیونکہ ابھی ہم نے ایک اسکرمش انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے جس میں بہت ہائی ٹیک قسم کی ویپنری استعمال ہوئی ہے جس کے بڑے اخراجات ہیں, اس کو ریپلینش کرنے کی ضرورت ہے. پھر آپ کو اپنے ایئر ڈیفنسز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. باقی آپ کا ایک ایگزسٹینشل تھریٹ انڈیا کی طرف سے ہے جو کہ جس نے آپ سے سیز فائر بھی نہیں کیا, وہ پاز میں ہیں اور کسی وقت بھی آپ کے اوپر چڑھائی کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو امپیکٹ بجٹ پہ ڈیفنس اسپینڈنگ کا آئے گا کہ ایکچولی ہمارا خرچہ ڈیفنس پہ کتنا ہوگا آپ کے خیال میں سال میں, ڈیفنس بجٹ میں کتنے پرسنٹ اضافہ مناسب ہوگا. یہ تو اب ہماری ریکوائرمنٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا نا کہ کیا منسٹری آف ڈیفنس اسیس کرتی ہے کہ ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارے اوپر کوئی ایسا حملہ کرے کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے. ٹھیک, تو یہ تو آئی تھنک ہمارے لیے اس سال تو میرے خیال میں کم از کم اگر پچھلے سال 2100 ارب روپے تھے اس میں بجٹ میں, تو اس دفعہ کم از کم 1200 ارب ایکسٹرا, 12 سے 1500 ارب ایکسٹرا ڈالنا پڑے گا ٹو میک اپ فار دی گیپس جو میں بات کر رہا ہوں. اور اس کی جو امپلیکیشن ہے وہ تو یہ ہے انڈر دی IMF پروگرام کہ آپ کا جو بھی اخراجات بڑھیں گے اس کو آپ ٹیکس ریونیوز یا گورنمنٹ ریونیوز کے ذریعے پورا کریں گے اور آپ قرضے نہیں لیں گے. اور آپ کو یہ جو اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ IMF کا یہ موقف ہے کہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے, دفاعی بجٹ میں اضافے پہ IMF کو کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ خبریں چل رہی ہیں, یہ بات درست ہے؟ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کا اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. ٹھیک, اور پھر ٹیکسز جب لگیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ عوام کو ریلیف کی تو بات آپ نہیں کر سکتے, بہت مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ایک وجہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انکریز ڈیفنس میں کریں اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ حکومت کے باقی اخراجات کم کریں اور بڑے ڈراسٹک قسم کے کم کریں. اب آپ نے جب یہ شروع کی تھی بات, آپ نے کہا تھا کہ بڑی ریومرز ہیں کہ بڑا آئے گا, زبردست انوویٹو قسم کے کام ہوں گے. تو انوویٹو کام تو یہ ہے کہ حکومت کے اخراجات کسی طرح سے کم کیے جائیں. 40-45 جو ڈویژنز ہیں حکومت کی ان کو کم کر کے 10-15 کیے جائیں. 18th امینڈمنٹ کے تحت جو صوبوں نے کام کرنا تھا وہ صوبوں کو دیا جائے اور اخراجات بھی ان کو دیے جائیں کہ جی آپ ان کو پورا کریں. بالکل صحیح. تو حکومت نے جو کام آج پچھلے 30 سال سے نہیں کیے وہ سارے کام اب آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں حکومت جو ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے اس سارے معاملے میں کیا انسینٹیو دے سکتی ہے؟ اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ شاید جو انکم ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی جائیں گی. دیکھیے اگر آپ ٹیکس کے طرف سے بجٹ کو اپروچ کریں گے تو ایک بات تو بڑی عیاں ہے نا کہ آپ کو ہاریزونٹل ایکوٹی کرنی ہے, جس کا مطلب ہے متی اللہ صاحب جو ٹیکس دیتے ہیں اپنی سیلریڈ انکم پر, یا جو پاکستان کا ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے, یا جو پاکستان کا ریٹیلر کا ٹیکس ہے, یا مینوفیکچرنگ پہ ٹیکس ہے, کہیں بھی جو انکم کریٹ ہو رہی ہے اس کو مساوی کرنا ہے. اب آپ بڑے سادہ گفتگو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہائیسٹ ٹیکس بریکٹ لیٹ سے متی اللہ صاحب بہت اچھے اینکر ہیں اور پاکستان میں وہ ہائیسٹ پیڈ اینکر ہیں, تو وہ 49% ٹیکس دے رہے ہیں. اب یہ آبویسلی ریجنلی بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے, مڈل ایسٹ سے کریں تو بالکل ہی کمپیٹیٹیو نہیں ہوتا.
اسی طرح جو لوور انکم ہے یعنی کہ 6 لاکھ پہ ہم نے اس وقت رکھا ہوا ہے کہ آپ کا ٹیکس شروع ہوگا, میرا خیال ہے اس 6 لاکھ کو بڑھا کے 10 لاکھ کر دینا چاہیے, جس میں آپ نے ایگزیمپشن دینی ہے کہ وہاں سے ٹیکس نہیں چارج کریں گے. اس لیے انفلیشن کی وجہ سے, اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو انفلیشن ہوئی ہے تو آپ 6 لاکھ میں اب وہ چیزیں نہیں خرید سکتے جو 3 سال پہلے خرید سکتے تھے, تو آپ کو 10 لاکھ تک کی سالانہ پہ ایگزیمپشن دے دیں. تو اس طرح کے انوویٹو میجرز لیں, بٹ یہ لینے کے لیے ضروری یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ جس پہ 45% ٹیکس ہے, میں نے آپ کو سیلریڈ نان سیلریڈ کا ایکسپلین کر دیا, ان کو پورا کرنے کے لیے جو ریٹیل ہے, جو ہول سیل ہے, جو کیپٹل گینز آن پراپرٹی ہے, یہ سب ٹیکسز جو ہیں یہ ہیں فیڈرل کے پاس, ان کو مساوی بنائیں, ہاریزونٹل ایکوٹی. اب ایگریکلچر انکم ٹیکس آپ بہت برا کہہ سکتے ہیں IMF کو, ضرور کہنا, مطلب یہ ایک عام فہم گفتگو ہوتی ہے, پر یہ بھی تو دیکھیے نا کہ 78 سال میں آپ کو کس نے منع کیا تھا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کا نفاذ نہ کریں پاکستان میں, اور صوبوں کو دے کر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو صوبائی سبجیکٹ ہے, تو پھر انہوں نے آ کر آپ کو پہلی دفعہ یہ کہا کہ مساوی ٹیکس لگائیں, جو ایگریکلچر انکم ہوگی وہی متی اللہ جان صاحب کی انکم پہ ٹیکس ہوگا. سو آپ تھوڑی سی ہاریزونٹل ایکوٹی میں گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کس نے آپ کو کہا تھا کہ ریٹیل جو ہے پاکستان میں اس کو ٹیکس نہ کریں. پاکستان میں اس وقت ریٹیلر نے اگر ٹیکس نہیں دینا اور تاجر دوست اسکیم فیل ہو جانی ہے تو پھر 50 ارب روپیہ جو ہے کہیں سے تو کلیکٹ ہونا ہے, تو وہ پھر مینوفیکچرنگ پہ سپر ٹیکس لگا کر کلیکٹ کرنا پڑتا ہے. آئی تھنک یہ ہے جو پورا نظام آنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کے یہ آنا چاہیے کہ اس نظام کو آسان بنائیں, یعنی کہ سمپلیفائی کریں ٹیکس کے گوشواروں کو, اور جو زیادہ آپ جیسے لوگ ہیں جو صرف انکم پہ ہی بیس ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اتنا آسان کر دیں کہ ان کو لائر کے پاس بھی نہ جانا پڑے. یہ ایک بات ہے. دوسرا, جو امپورٹ پہ ٹیکسز ہیں ان کو قدرے کم کریں تاکہ انڈسٹری کو کمپیٹیٹو کریں. سو ہم بجٹنگ کس چیز کے لیے کر رہے ہیں؟ اکانومی کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے. اس کا مطلب بڑا آسان یہ ہے, 78 سال سے گاڑیاں بنا رہے ہیں, ایک بھی گاڑی دنیا میں بیچنے کے قابل نہیں ہے. سو یار تھنک تھرو نا کہ آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک پروٹیکشنسٹ پالیسی رن کی. متی اللہ صاحب صرف آخری جملہ یہ کہوں گا, بڑا روم ہے, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر اس بجٹ کو ٹرانسفارمیشنل کرنا چاہیں تو ٹیکسز پہ بھی, ایکسپینڈیچر پہ بھی, گروتھ بنانے پہ بھی یہ سب کام کر سکتے ہیں. IMF ہماری طرح سے ہی اداروں سے پڑھا ہوا ہے, ان کو بھی ہماری طرح کی ہی PhD حاصل ہے, وہ یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں. آپ ٹیبل پہ یہ سامنے تو رکھیے ان کے.